بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق نمبر 39، سبق نمبر 38 کی طرح سبق نمبر 39 میں بھی آپ ایک حکایت پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بچوں میرے، حکایت کو کہتے ہیں واقعے کو، کسی قصے کو جس میں کہ ہمارے لیے کوئی نصیحت ہو، ایسے قصے اور ایسے کہانی کو حکایت کہتے ہیں۔ تو چلیے نمبر 1 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ اردو لکھنا اور پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سبق میں شرکت کیجئے۔ ہم آپ کو اردو پڑھنا بھی سکھائیں گے اور پھر اردو لکھنے کا طریقہ بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ اردو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اردو لکھنا بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلے یہ حکایت، یہ قصہ، یہ کہانی پڑھیں اور پھر اس میں جو ہمیں سبق ملتا ہے اس سبق سے اپنی زندگی میں ایک سیکھ لیں، ایک عبرت حاصل کریں۔ نمبر 1، ایک جوڑا مرغابیوں کا۔ جوڑا کہتے ہیں کہ ڈبل ہو، مطلب سنگل نہ ہو، ڈبل ہو۔ تو ایک جوڑا مرغابیوں کا اور ایک کچھوا مدت سے ایک ہی تالاب میں بسر کرتے تھے، یعنی رہتے تھے ایک ہی تالاب میں۔ ہمسائیگی کے باعث، ہمسائیگی یعنی کہ پڑوسی، باعث کے معنی وجہ، ہمسائیگی کے باعث یعنی کہ ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے آپس میں نہایت پیار اخلاص ہو گیا تھا۔ اخلاص یعنی کہ خالص محبت، جس کے اندر کوئی غرض نہ ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو، خلوص کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی۔ نمبر 2، ایک بار ایسی خشک سالی ہوئی، یعنی کہ قحط پڑ گیا کہ ناچار مرغابیوں کو وہاں سے کوچ کرنا پڑا، یعنی جانا پڑا۔ وہ بہت افسوس کے ساتھ اپنے عزیز ہمسایہ سے رخصت ہونے لگی، یعنی عزیز کے معنی پیارا، ہمسایہ معنی پڑوسی، اپنے پیارے پڑوسی سے رخصت کے معنی جدا ہونا، رخصت ہونے لگی۔ کچھوا ان کی جدائی سے نہایت غمگین ہو کر منت کرنے لگا کہ مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لے چلو۔ ہمراہ کے معنی ساتھ، ہمراہ لے چلو۔ نمبر 3، مرغابیوں نے اس عجیب درخواست کے منظور کرنے سے عذر کیا۔ ٹھیک ہے، مرغابیوں نے اس عجیب و غریب درخواست یعنی خواہش کے منظور کرنے سے عذر کیا کہ ہم زمین پر چل نہیں سکتے، تو ہوا پر اڑ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، کچھوا ہوا پہ اڑ نہیں سکتا، اب مرغابیاں زمین پر چل نہیں سکتی، تو کہا کہ ہم زمین پر چل نہیں سکتے، تو ہوا پر اڑ نہیں سکتا، پھر ہمارا تیرا ساتھ ہو تو کیوں کر ہو۔ پانی میں تو ساتھ رہتے تھے، لیکن جب پانی سے باہر نکل جائیں گے تو ہم اڑیں گے ہوا میں اور تم زمین پہ چلو گے، تو جو کام تم کرو گے وہ ہم نہیں کر سکتے، جو ہم کریں گے وہ تم نہیں کر سکتے، تو پھر ہمارا اور تیرا ساتھ ہو تو کیوں کر ہو۔ نمبر 4، آخر کار دوست کی خاطر سے دونوں مرغابیوں نے ایک لکڑی اپنے پنجوں میں لی اور کچھوے سے کہا کہ اس کو منہ میں پکڑ کر لٹک جا، لیکن رستے میں بولا تو جانے گا۔ ٹھیک ہے، بولنا مت، چپ چاپ سے پکڑ لو اور لٹک جاؤ۔ نمبر 5، جب کہ مرغابیاں کچھوے کو اڑا لیے جاتی تھیں، اتفاقاً ایک شہر کے اوپر گزر ہوا۔ لوگوں نے یہ انوکھا تماشا دیکھ کر بہت شور و غل مچایا۔ ٹھیک ہے، بہت شور و غل مچایا۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، کوئی
ایسی چیز دیکھتے تھے، ارے وہ دیکھو وہ دیکھو، ارے بھائی وہ دیکھو وہ دیکھو، دیکھو دیکھو کس طریقے سے جو ہے مرغابیاں کچھوے کو لے کر کے جا رہی، دیکھو کچھوا کس طرح سے لکڑی میں لٹکا ہوا ہے. لوگ شور غل کرنے لگے، بہت شور غل مچایا. اب کیا ہوتا ہے، اس وقت بیوقوف کچھوے سے خاموش نہ رہا گیا. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی تعریف کر دیجئے تو وہ آپس میں وہ پھول جاتے ہیں، جبکہ اس میں کمال کس کا تھا؟ مرغابیوں کا. کچھوا تو لٹکا ہوا تھا لیکن کچھوے کو وہ پھول گیا. غل مچانے والوں کو جواب دینے کا ارادہ کیا. ٹھیک، بات کا شروع کرنا تھا کہ لکڑی اس کے منہ سے چھوٹ گئی. وہ دھم سے نیچے گرا اور گرتے ہی کیا ہو گیا؟ بے دم ہو گیا، یعنی کہ مر گیا. بلندی سے جب نیچے گرے گا تو مر ہی جائے گا. نمبر 6، مرغابیوں نے اس نافہم دوست کی، نافہم یعنی جس کے اندر کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے، دوست کی حالت پر بہت افسوس کیا اور یوں کہتی ہوئی اڑی چلی گئیں، جو دانا دوستوں کی نصیحت پر عمل نہیں کرتا اس کی ایسی ہی بری گت ہوتی ہے. جو آپ کے دوست ہوں، ہوشیار ہوں، چالاک ہوں، ان کی نصیحت اگر وہ کچھ سمجھائیں تو اس کو سمجھیے، اس پہ چلیے، اس پہ عمل کیجئے، ورنہ کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے کچھوے والے حال ہو جائے گا آپ کا بھی. اب دیکھیے آگے ہے قطع. قطع کے معنی ایک ٹکڑا، یعنی کہ ایک نظم ہے، اس نظم سے کچھ جو ہے اشعار لیے گئے، وہ قطع کہلاتا ہے. تو قطع پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے. اس دنیا میں نہیں کوئی زیادہ بدبخت جو نہ دانا ہو نہ داناؤں کا معنی کہنا. کہنے کہ اس سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہے، جو خود تو عقل مند بھی نہیں ہے اور جو عقل مند ہوں ان کا بات بھی نہ مانے. کہا اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے کہ خود تو عقل مند نہیں، بیوقوف ہے، اور جو عقل مند لوگ ہیں جو سمجھاتے ہیں ان کی بات بھی نہیں مانتا، تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. آج آفت سے بچی جان تو کل خیر نہیں، ایسے نادان کا مشکل ہے سلامت رہنا. بھائی ایک دن بچ جاؤ گے، 2 دن بچ جاؤ گے، آج آفت سے جان بچ جائے گی تو پھر کل تو پھنسی جاؤ گے، کسی نہ کسی دن اپنی بیوقوفی کی وجہ سے مصیبت میں پھنس جاؤ گے. ایسے بیوقوفوں کا، یعنی ایسے ناداں کا، ایسے بیوقوفوں کا مشکل ہے سلامت رہنا. ٹھیک ہے، یاد کرو ہجے اور معنی. بسر کرنا یعنی زندگی گزارنا. اخلاص کے معنی خالص، سچی محبت. خشک سالی، قحط سالی. باعث وجہ، ہمسائیگی، پڑوسگی، یعنی اپنے پڑوس میں رہنے والے کو ہمسایہ کہتے ہیں، اسی ہمسائیگی. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے آپ کا سبق اتنا ہی ہے، اور اس حکایت سے سیکھ لیجئے. جو آپ کے عقل مند اور ہوشیار دوست ہوں وہ جو کہیں اس کو سوچئے، سمجھیے، اس پہ عمل کیجئے. اور سب سے جو ہے آپ کا جو دانا دوست ہوتا ہے، عقل مند دوست ہوتا ہے، کون ہوتے ہیں؟ آپ کے والدین، آپ کے ماں باپ. آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ سب سے اچھے آپ کے تجربہ کار دوست ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کے اساتذہ، آپ کے استاد، وہ آپ کے تجربہ کار دوست ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے والدین کی اور اپنے استاد کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو مانیے، اس پہ عمل کیجئے، اس پہ چلیے، تو آپ اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کرتے چلے جائیں گے.